نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس ٹاپک میں قربانی کی اہمیت کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ سے مراد حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم اور انہیں فربہ کرنا، موٹا کرنا مراد ہے۔ الدر المنصور میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ سے مراد قربانی کے جانوروں کی تعظیم بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں قربانی کرنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ کوثر 30واں سپارہ پڑھیے تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دَاحُوا وَطَيِّبُوا بِهَا أَنفُسَكُمْ، قربانی کرو اور خوش دلی سے کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس داحوا، اے لوگو قربانی کرو۔ یہ معجم الاوسط کی حدیث مبارک ہے اور جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 76 ہے۔ قربانی نہ کرنے پر حدیث میں بہت سخت وعید وارد ہے اور یہ بھی دلیل وجوب کے لیے دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے۔ تو جو وقت سے پہلے کر لے اس کے لیے بھی یہ آدھا کا حکم حدیث پاک میں موجود ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی جو نماز سے پہلے کر لے۔ تو یہ نماز سے پہلے اگر کوئی کر بیٹھے تو اس کے لیے یہ آدھا کا حکم، دوبارہ قربانی کرنے کا حکم اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح شاۃ مکانها ومن لم یکن ذبح فلیذبح علی اسم اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا تو وہ اس کی جگہ اور بکری ذبح کرے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو وہ قربانی ضرور کرے، اور جو قربانی گنجائش کے باوجود نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں 2 مینڈوں کی قربانی کروں، اور یہ بھی یاد رکھیے قربانی کے اندر نمود و نمائش کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مسلمان قربانی کرے اور اس کے دل میں ریاکاری آ جائے یا وہ اپنے جانوروں کی یہ دکھاوا کرے کہ میں اتنا امیر ہوں، اتنے بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ریاکاری کرنے والے کی قربانی قبول نہیں فرماتا، کیونکہ حکم ہے کہ اس میں اخلاص اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز،
میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، تو اس لیے خلوص اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی جائے۔ اگر اس میں گوشت کھانے کی نیت ہو، ریاکاری کی نیت ہو، تو وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو قربانی کس پر واجب ہے، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ مسلمان عاقل بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، تو اس پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ قربانی جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ ادا ہوگی، جانور کی یا اس کی قیمت صدقہ کرنے سے ادا نہ ہوگی۔ یہ قربانی مال کا صدقہ ہے، بخلاف حج کے قربانی کے کہ وہ حج کا شکرانہ ہے اور اس کا حرم شریف میں ذبح ہونا شرط ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانوروں کی قربانی فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے نادار غریب مسلمانوں کی طرف سے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ گنجائش دے وہ ضرور ایک قربانی سب سے پہلے تو اپنی طرف سے واجب ہے، اور دوسری اگر عشاقان رسول ہوں، اللہ تعالیٰ گنجائش دے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ضرور کرے۔ جب حضور نے اپنی غریب امت کو یاد رکھا تو پھر امتی کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے۔ بہت جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال قربانی کی، اس سال میں اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑا گناہ اور غلطی ہے۔ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بندہ زندہ ہے اور صاحب نصاب ہے اس پر تو قربانی واجب ہے، جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا اور فوت ہو گیا اس پر احکام اسلام لاگو نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے اگر قربانی کرنا چاہے تو سب سے پہلے جو اس پر اپنا واجب ہے اس کو پورا کرے، ادا کرے، اور اس کے بعد اگر کرنا چاہے تو اپنے فوت شدہ والدین یا کسی بزرگ کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے تو واجب ادا نہ کرے اور اپنے فوت شدہ بزرگان دین یا اپنے والدین یا بہن بھائیوں کی طرف سے کرتا رہے، تو اس کے سر پر اس کا واجب قائم رہے گا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اگر اپنی قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی طرف سے کرے، پھر دوسروں کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہے۔